الله 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 الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى ما بعد. اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمنا ما جهلنا من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأكثرنا واصلح لنا شاننا كله لا الہ الا انت. میرے محترم دوست اور بزرگوں، محترم ماں بہنیں، امام نووی نے جو پڑوسی کا حق اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا باب قائم کیا ہے، اس میں سفر کے ساتھی اور اسی طرح جو آپ کے ماتحت ہے یعنی غلام ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے. اور قرآن پاک کی آیت سے ابتدا کی ہے. فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیم اور مساکین کے ساتھ حسن سلوک کرو. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور دور والے رشتہ دار، دور والے پڑوسی، قریب والے پڑوسی. وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور دور والے پڑوسی، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک رکھو. اس کا مطلب میں نے گزشتہ ہفتے سمجھا دیا تھا. تو جو پڑوسی ہوتا ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا بتلا دیا تھا کہ اگر جو ہے کچھ کھانا پکائے تو جو ہے اس میں پانی زیادہ ڈال دو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پانی زیادہ ڈالنے کا کیوں حکم دیا؟ اس لیے کہ شوربہ زیادہ ہو تاکہ پڑوس کے یہاں بیچ سکے. اب گوشت ڈالنے کا حکم نہیں دیا اس لیے کہ ہر ایک کی طاقت نہیں ہوتی کہ گوشت زیادہ ڈالیں، لیکن جو ہے پانی زیادہ ڈالنے کا حکم دیا کہ شوربہ زیادہ جو ہے ہو جائے اور پھر اتنا تھوڑا بہت پڑوس میں بھیج دیں. یہ گزشتہ ہفتے سمجھا دیا تھا. اور اسی طرح پڑوسی کے حقوق میں یہ ہے کہ اگر وہ دیوار میں کوئی جو ہے کوئی لکڑی ڈالنا چاہتا ہے یا اس زمانے میں کیل ہوتا ہے یعنی نیل ہوتا ہے تو جو ہے اس سے منع نہیں کرنا چاہیے. دیوار میں کچھ ڈالنے کے لیے کچھ منع نہیں کرنا چاہیے. یعنی یہ لازمی نہیں، اگر آپ کی دیوار ہے تو لازمی نہیں کہ آپ اس کو روک سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ پڑوسی کو اتنا حق دے دو کہ وہ جو ہے کوئی لکڑی ڈالنا چاہتا ہو دیوار میں یا کوئی نیل کیل لگانا چاہتا ہو تو وہ لگا سکے. ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پڑوسی کے حقوق کو بیان کیا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جو ہے پڑوسی کا حق کیا ہے؟ کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان استقرض اقرضتہ، اگر وہ آپ سے قرضہ مانگے تو آپ اس کی قرضہ سے مدد کرو. اور وَإِنِ اسْتَعَانَكَ عَنْتَهُ، اگر آپ سے مدد چاہے تو مدد کرو. مثلا پڑوسی کہتا ہے جو ہے ڈاکٹر کے یہاں جانا ہے یا ہسپتال جانا ہے، جلدی لے جاؤ، مدد کرو. اسی طرح وَإِنْ احْتَاجَ أَعْطَيْتَهُ، محتاج ہو تو آپ اس کی مدد کرو، اس کو کچھ دے دو. وَإِنْ مَرِضَ عُدْتَهُ،
اگر وہ بیمار ہو تو جو ہے آپ اس کی عیادت کرو، عیادت جو ہے بیمار ہے پڑوسی تو عیادت کرو۔ وَإِن مَاتَ تَبِعْتَ جَنَازَتَهُ، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ سَرَّكَ وَهَنَّيْتَهُ، اگر اس کو بھلی بات کوئی پیش آئے، کوئی خوشخبری ہو تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے اور آپ اس کو جو ہے اس کی مبارکبادی دو۔ اور پڑوسی یا رشتہ دار کو کوئی خوشی ہو تو پھر خوشی کے موقع پر خوش ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ ناراض ہو۔ وہ خوش ہو تو آپ جو ہے وہ اچھی گاڑی لے آیا تو آپ ناراض ہو جائیں، نہیں نہیں، اس کو مبارکبادی دو۔ اور اسی طرح وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ سَاءَتْكَ وَعَزَّيْتَهُ، اگر کوئی اس کو مصیبت پیش آ جائے تو آپ کو بھی اس کی ہمدردی میں آپ کو بھی صدمہ ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ آسان نہیں۔ پڑوسی کی کوئی اچھی بات ہو یا اپنے دوست کی اچھی بات ہو تو انسان کو غمی ہوتی ہے، اور اس کو کوئی تکلیف پہنچے تو خوشی ہوتی ہے، الٹی بات ہوتی ہے۔ نہیں نہیں، پڑوسی کا یہ حق ہے کہ اس کی غمی میں آپ جو ہے اس کے غم میں شریک ہو، اس کی خوشی میں آپ بھی اس کی خوشی میں شریک ہو۔ وَلَا تُؤْذِيهِ بِقُتَارِ قِدْرِكَ إِلَّا أَن تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا، آپ جو پکا رہے ہیں تو اس کی خوشبو، بعض مرتبہ کچھ بدبو بھی آتی ہے، بعض مرتبہ بھاپ بھی نکلتا ہے، دھواں بھی نکلتا ہے، اس سے اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، سوائے اس کے اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس میں سے کچھ اس کے یہاں بھیج دو۔ یعنی اگر آپ کچھ پکا رہے ہو، اس کو دھواں اس کو پہنچی تو پھر جو ہے یہ تکلیف نہ دو کہ دھواں تو پہنچی ہے لیکن کچھ کھانا نہیں بھیجا۔ سمجھ گئے؟ کتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کا حق بیان کیا ہے۔ وَلَا تَسْتَظِلُّ عَلَيْهِ بِالْبِنَاءِ لِتُشْرِفَ عَلَيْهِ وَتَسُدَّ عَلَيْهِ الرِّحْ إِلَّا بِإِذْنِهِ، یہ جو پلاننگ پرمیشن یہاں ہوتا ہے، دیکھیے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ جو ہے ایکسٹینشن کرو تو اس سے اجازت لو، اس کی ہوا بند نہ کر دو، اس پر جو ہے وہ سورج کی روشنی بند نہ کر دو۔ وَلَا تَسْتَظِلُّ عَلَيْهِ بِنَا، اس پر سایہ نہ پیدا کر دو گھر کی وجہ سے۔ تو جو یہاں جو یہ تمام چیزیں پلاننگ پرمیشن اور پڑوسی سے اجازت وغیرہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ اس پر سایہ نہ کرو آپ کے مکان سے، اور اس پر ہوا بند نہ کرو الا باذنہ، اس کی اجازت سے۔ ارے ہم ذرا کچھ ایکسٹینشن کرنے والے ہیں تو آپ کو تو کوئی تکلیف نہیں، سمجھ گئے؟ اس طرح وَإِنِ اشْتَرَيْتَ فَاكِهَةً فَاهْدِ لَهُ مِنْهَا، اور اگر کچھ پھل فروٹ آپ نے خریدا تو ہدیہ کر دو، ان کو بھی دے دو۔ یا پھر دیکھیے وَإِلَّا فَادْخِلْهَا سِرًّا، اور جو ہے خاموشی کے طور پر چپکے سے آپ اس کو بھی دے دو، سمجھ گئے؟ اور اگر آپ کے بچے کو آپ کچھ دو، لا يخرج ولدك بشيء منه يغيظون به ولده، اور جو ہے اپنے بچوں کو کچھ دو تو اگر اس کے بچے بھی ساتھ ہو، چاکلیٹ اس کو دیے اور اس کو نہیں دیے، بچے تو کیا سمجھتے ہیں، تو بچہ جو ہے اس کو تکلیف ہوگی۔ اس طرح پڑوسی کو تکلیف نہ دو۔ هل تفقهون ما اقول لكم، جو میں نے بات کہی وہ آپ سمجھ گئے؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن يؤدي الحق الجار الا القليل ممن رحم اللہ، پڑوسی کا حق وہی ادا کرتا ہے، بہت کم ادا کرتے ہیں جن پر اللہ رحم کرے۔ اس لیے ہمیں پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان تمام باتوں سے ہمیں پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر کرنے کے اصول کیا بتلائے ہیں، کہ کیسے انسان کو زندگی بسر کرنی چاہیے، اور اپنے آس پاس جو رہتے ہیں، اپنے ارد گرد جو رہتے ہیں، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے جو ہے پڑوسی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو، تاکہ تمہارے
اس اچھے طریقے کی رہنے کی وجہ سے، اچھے طرح رہنے کی وجہ سے ان پر اچھا اثر پڑے۔ اب جو ہے اگر مسلمان نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے حضرت عائشہ کو، جب قربانی کا گوشت تیار ہوتا تو یوں کہتے کہ ابدئی بجارنا الیہودی، پہلے ابتدا کرو ہمارے پڑوسی جو یہودی ہے، جو مسلمان نہیں، اس سے ابتدا کرو۔ کیا وجہ؟ اس کی وجہ تاکہ جو ہے اس کا دل جیت لیں۔ اور جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر کے گھر میں ایک بکری ذبح کی گئی تو پہلی بات حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص نے پوچھا، پہلی بات جو پوچھی وہ یہ پوچھی کہ کیا ہمارے پڑوسی جو غیر مسلم ہے، یہودی ہے، ان کے ہاں پہنچایا؟ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے اصول بتلائے۔ والصاحب بالجنب، اور پہلو کے ساتھی، یعنی ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، آنے جانے والے، سفر میں ساتھ رہنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کے ساتھی کا بہت زیادہ خیال کیا ہے۔ امام طبری نے روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے اپنے کسی ساتھی کے ساتھ جا رہے تھے، دو ساتھی کے ساتھ جا رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے، اور پھر وہاں کوئی لکڑی کی ضرورت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لکڑیاں کاٹی، تو جو سیدھی تھی وہ ایک کو دی، اور جو کچھ ٹیڑھی تھی، کچھ یعنی سیدھی نہیں تھی، وہ دوسرے کی دی۔ تو دوسرے نے یوں کہا کہ یا رسول اللہ، میں زیادہ حقدار تھا کہ آپ مجھے سیدھی دیتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ میرا ساتھی سفر کا ہے، اس لیے میں نے اس کو یہ سیدھی لکڑی دی۔ یاد رکھو کہ جو ہے آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے ساتھی کا خیال رکھا؟ تو جب سفر کرتے ہیں، کہیں بھی سفر کرتے ہیں، تو روایت میں آتا ہے اور علماء نے لکھا ہے، ربیعہ ابن ابی عبد الرحمن ایک بڑے عالم ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ سفر کے بھی کچھ آداب ہیں اور حضر کے بھی آداب ہیں۔ سفر کے آداب یہ ہیں کہ جو ہے جو بھی آپ کے پاس کھانا ہو تو آپ جو ہے تقسیم کریں، اکیلے کونے میں کھانا لیں، سمجھ گئے؟ یا اگر آپ کے پاس کوئی اچھا ڈرنک ہو تو کونے میں جا کے پینا لیں، اپنے ساتھی کا بھی خیال رکھیں۔ اور اسی طرح جو ہے اپنے سفر کے ساتھی کے ساتھ جھگڑا نہ کریں، یہ سب سے مشکل ہے۔ کیا خیال ہے حمزہ؟ یہ سب سے مشکل ہے کہ سفر کے ساتھی کے ساتھ جو ہے عمرے میں گئے، اب 4-5 ساتھی ہیں، تو ہر ایک کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ ہوتا کیا ہے کہ وہ جو ہے آپس میں ان کے جھگڑے ہو جاتے ہیں، یا جو ہے کوئی جلدی آیا، کوئی نہیں آیا، کوئی کیا، تو ہر ایک کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں اس کا خیال رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے سفر میں، تو اختلاف نہ کریں۔ اور تیسری بات، وَكَثْرَةِ الْمِزَاحِ فِي غَيْرِ مَسَاخِطِ اللَّهِ، ان کے ساتھ ہنسی دلکی کی بات بھی کریں لیکن اللہ کو ناراض کیے بغیر، یعنی ایسی کوئی بات نہ کریں ہنسی مذاق میں جو گناہ ہو، بلکہ ان کے ساتھ دل لگی کی باتیں بھی کریں۔ یہ بھی یاد رکھو، یہ بھی سفر کے اصول میں سے ایک تو کھانا جو ہے ہر ایک کے ساتھ مل کے کھائیں، ایسا نہ ہو کہ آہستہ چپکے سے نکل گئے، کھا کے آ گئے۔ اسی طرح جو ہے کہ کوئی اختلاف نہ کرے۔ اور تیسری بات، ہنسی دل لگی کی بات نہیں، ہمیشہ ہنسی دل لگی کی بات کریں، ہمیشہ منہ چڑھا ہوا نہ ہو کہ جو ہے وہ انسان تنگ ہو جائے۔ تو یہ تمام اصول جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر اخیر میں وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور جو ہے جو آپ کے غلام ہیں ان کا خیال رکھو۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت صحابہ کرام نے جو ہے غلاموں کا کتنا خیال رکھا، ایسا خیال رکھا
کہ ہم اپنے ساتھیوں کا خیال نہیں رکھتے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں کہیں جا رہے تھے تو غلام کو پیچھے بٹھایا، اپنے پاس اپنے سواری پر جو ہے گھوڑے پر سواری پر بٹھایا، تو کسی نے پوچھا کہ یا ابا ہریرہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ہمارے غلام ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہ کرتے کہ جو ہے وہ چلیں اور آپ گھوڑے پر آرام سے سوار ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے یہ فرمایا کہ میں اس بات کو بالکل نہیں پسند کرتا، اگر یہ آپ جو کہتے ہیں تو میرے پیچھے آگ کی دو گٹھری چلے، یہ زیادہ جو ہے مجھے پسند ہے اس سے کہ میرا غلام میرے پیچھے چلے۔ یعنی کتنے غلام کا خیال رکھا، اور ان کو جو ہے کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے صحابہ کرام نے کتنا خیال رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے اپنے غلام کو مارا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو آزاد کر دے، غلام کو کبھی نہیں مارنا چاہیے۔ اور میں نے عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بارہا بیان کیا کہ حضرت عطا ابن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تابعی تھے، اور وہ جو ہے مکہ مکرمہ میں درس دیا کرتے تھے۔ ابتدا میں جب غلام تھے تو ایک عورت کے غلام تھے، تو دین کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک تو جو عورت کے کام ہوتے تھے وہ کرتے تھے، دوسرا حصہ عبادت میں گزارتے تھے، تو تیسرا حصہ علم کے حصول کے لیے استعمال کرتے تھے۔ جب جو ہے اس عورت نے دیکھا کہ یہ تو اللہ کا کوئی بندہ ہے، تو اس نے آزاد کر دیا۔ جب اس نے آزاد کر دیا تو حضرت عطا ابن ابی رباح جو ہے مسجد حرام میں چلے گئے اور پوری زندگی مسجد حرام میں گزاری۔ 20 سال مسجد حرام میں رہے، نکلتے تھے اپنے کام کے لیے اور پھر مسجد حرام میں آ جاتے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے بڑے بڑے صحابہ سے جو ہے علوم حاصل کیے۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ان سے یوں کہا کہ اے عطا ابن ابی رباح، تم میرے سامنے حدیث کا درس دو۔ تو وہ کہنے لگے کہ جو ہے غلام عورت کا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد کے بھائی کے سامنے حدیث بیان کرے؟ تو انہوں نے کہا نہیں اے عطا، تم میرے سامنے حدیث بیان کرو تاکہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم اس کی اصلاح کر لیں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم جو ہے میرے سامنے حدیث بیان کرو۔ اسی طرح حضرت عطا ابن ابی رباح جو ہے ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے آئے، تو لوگوں نے مسائل جمع کر لیے تھے، جیسے لوگ مسائل جمع کر لیتے ہیں کسی مفتی سے پوچھنے کے لیے، تو انہوں نے جمع کر لیے تھے۔ تو جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے پوچھنا شروع کیا، کہنے لگے کہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے اے لوگو کہ تم مسائل جمع کر لیتے ہو اور مجھ سے پوچھتے ہو، جبکہ عطا ابن ابی رباح تمہارے درمیان میں ہے۔ یہ جو بات جو ہے صحابہ کرام اور تابعین میں یہ پیدا ہوئی تھی کہ علم کی قدر کرتے تھے۔ یہ ہے اسلامی تعلیمات، یہ ہے جو ہے انسانی حقوق، یعنی ہیومن رائٹس جو مسلمانوں نے سکھائے ہیں وہ کسی اور قوم نے۔ یہ تو اس زمانے کی بات ہے، صحابہ کرام ابھی زندہ تھے، اس زمانے کی بات ہے، نبی کریم 1400 سال سے پہلے کی بات ہے۔ ابھی تک جو ہے انسانی حقوق کا خیال جو ہے نہیں کیا جاتا، اور انسانی حقوق اور سفید اور کالے اور براؤن لوگوں کے درمیان فرق ہوتا ہے ابھی تک۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں تھی۔ وما ملکت ایمانکم، قرآن پاک میں جو ہے دیکھیے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اللہ کی عبادت کے ساتھ غلاموں کے حقوق کا ذکر ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے ساتھ غلاموں کا حقوق کا ذکر ہے۔ اسی وجہ سے یہ جب سوسائٹی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رائج ہو جاتی ہے تو اس کے اثرات جو ہے قوم پر پڑتے ہیں، اور ہر ایک پر، پورے طبقات پر جو ہے اپر کلاسز، مڈل کلاسز اور جو ہے دوسرے لوگوں پر، ہر ایک پر پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے ہشام ابن عبد الملک نکلے، ہشام ابن عبد الملک نکلے جو ہے، ہشام ابن عبد الملک کے بڑے بھائی سلیمان ابن عبد الملک نکلے، اور سلیمان ابن عبد الملک جو ہے اس زمانے میں دمشق میں رہتے تھے، اور بنو امیہ کے بادشاہ تھے سلیمان ابن عبد الملک، اور پورے عرب دنیا کے بادشاہ تھے، اندلس سے لے کر، اسپین سے لے کر مراکش، تونسیا، الجزائر اور مصر، اور اسی طرح یہ پورا شام اور عراق اور عرب، یہ مکہ مکرمہ، یہ پورا حجاز، اور اسی طرح جو ہے رشیا کے اکثر ممالک ان کے قبضے میں تھے۔ تو سلیمان ابن عبد الملک جب نکلے مکہ مکرمہ میں حج پڑھنے کے لیے، تو حج کے لیے جب آئے تو لوگوں نے یوں کہا کہ ہم راستہ الگ کر دیتے ہیں، تمہارے لیے خالی کر دیتے ہیں۔ کہا نہیں، جو ہے جب میں حج کے لیے آیا ہوں تو اسی طرح عام لوگوں کی طرح میں جو ہے طواف کروں گا۔ تو انہوں نے، سلیمان ابن عبد الملک نے عام لوگوں کی طرح جو ہے طواف کیا۔ جب طواف سے فارغ ہوئے تو پوچھا لوگوں سے کہ این صاحبکم، تمہارا امیر کہاں ہے، تم میں سے جو بڑے ہیں وہ کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے بتلایا وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو عطا ابن ابی رباح جو ہے وہاں نماز میں مشغول تھے، اور عطا ابن ابی رباح دبلے پتلے تھے، حبشہ سے آئے ہوئے تھے، یعنی ان کے والدین، اور جو ہے تو بادشاہ وقت جن کی حکومت یہ پورے علاقے میں تھی، اور سلیمان ابن عبد الملک کے زمانے میں جو ہے محمد بن قاسم الثقفی سندھ تک پہنچ گئے تھے، پاکستان تک، تو یہ پورا علاقہ ان کے ماتحت، اور بادشاہوں کے بادشاہ جو ہے، اگرچہ بادشاہوں کے بادشاہ کا لفظ جو ہے پسندیدہ نہیں، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ تو اللہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہے اتنی بڑی شخصیت جب وہاں پہنچے تو عطا ابن ابی رباح نماز پڑھ رہے تھے تو وہاں ادب کے ساتھ بیٹھ گئے، بادشاہوں کا بادشاہ۔ اور جب نماز پوری کی اور پھر آرام سے وہ اپنے اوراد و وظائف سے فارغ ہوئے تو مڑے تو دیکھا کہ بادشاہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو پوچھا خیر سلام علیک سلیک ہوا سلام، اور پھر باتیں شروع کی۔ تو سلیمان ابن عبد الملک نے حج کے مسائل پوچھے، تو عطا ابن ابی رباح جو پہلے غلام رہ چکے تھے انہوں نے وہ مسائل تفصیل سے بتلائے۔ جب مسائل سے فارغ ہوئے تو سلیمان ابن عبد الملک نے دعا کی درخواست کی، اور پھر کھڑے ہوئے، اور ان کے ساتھ ان کے دونوں بیٹے تھے۔ جب کھڑے ہوئے اور نکلنے لگے تو پہلے سے کہہ دیا تھا اپنے کسی ساتھی کو کہ جب میں نکلوں تو تم اعلان کرنا۔ تو جب وہ نکلے تو ساتھی نے اعلان کیا کہ لا یفتی فی مکہ المکرمہ، لا یفتی فی مکہ المکرمہ احد ان کان عطاء ابن ابی رباح موجود، ان کان عطاء ابن ابی رباح موجودا، اگر عطاء ابن ابی رباح موجود ہو مکہ مکرمہ میں تو کسی کو جو ہے فتویٰ دینے کی اجازت نہیں، ہر ایک عطاء ابن ابی رباح سے پوچھے۔ تو دونوں بیٹے، بادشاہ کے دونوں بیٹے ساتھ تھے، بادشاہ کے دونوں بیٹے نے
بادشاہ سے یوں کہا کہ اے بادشاہ، اے والد صاحب، جو ہے آپ نے اس شخص کو اتنا اونچا مقام دیا، حالانکہ جب آپ ان کے پاس گئے تھے تو انہوں نے پروٹوکول پر عمل نہیں کیا۔ پروٹوکول یعنی بادشاہ جب پہنچتا ہے کوئی بڑا آدمی تو کھڑا ہونا چاہیے، جو ہے یہ تو بیٹھے رہے۔ آپ کی جو عزت و تکریم کرنی تھی وہ انہوں نے نہیں کی۔ کون؟ غلام کا بیٹا، خود جو غلام رہ چکا ہے۔ یعنی اسلام میں مساوات اور جو ہے یعنی ایکوالٹی کا تصور کتنا اونچا ہے، اگرچہ ہم لوگ عمل نہیں کرتے اس پر، لیکن جو ہے جو حقیقتاً اسلامی تعلیمات ہے جس کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے پوری دنیا میں۔ تو بادشاہ نے اپنے بیٹوں کو یوں کہا کہ تم چپ رہو، ھذا سید علماء الحجاز، یہ اور ھذا سید فقہاء الحجاز، یہ حجاز کے علماء اور حجاز کے فقہاء کے سردار ہیں، تو تم خاموش رہو اور یاد رکھو۔ پھر بیٹوں کو کہا کہ جو ہے تم علم حاصل کرو، اس لیے کہ علم انسان کو اوپر لے جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ، یاد رکھو جو جانتے ہیں اور جو جانتے نہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جو عقل والے ہوتے ہیں، علم والے ہوتے ہیں، وہی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے شاعر کہتا ہے لَيْسَ الْجَمَالُ بِأَثْوَابٍ تُزَيِّنُنَا، جو ہے خوبصورتی ان کپڑوں کے ذریعے نہیں ہوتی جو انسان پہنے، اچھے اچھے عمدہ کپڑے، بل الجمال جمال العلم والادب، بلکہ جمال اور خوبصورتی جو ہے علم اور ادب، علم و ادب کی خوبصورتی ہے۔ لیس الیتیم الذی قد مات والدہ، یتیم وہ شخص نہیں جس کے باپ کا انتقال ہو چکا ہو، بل الیتیم یتیم العلم والادب، یتیم جو ہے علم اور ادب کا یتیم ہے۔ اس لیے جو ہے جو لوگ سن رہے ہیں اور اپنی ماں بہنیں اور جو ہے اپنے بھائی وغیرہ جو سن رہے ہیں، اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو عالم بناؤ، عالمہ بناؤ، حافظ بناؤ، حافظہ بناؤ۔ یہ جو ہے یہی ہمیں کام آئے گی، یہ چیز جو ہے کام آئے گی۔ دنیاوی تعلیم ٹھیک، لیکن وہ آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گی۔ ہماری وہ پرانی فارغات میں سے 2 بچیاں جو ہے گلاسگو کی تھی، اور ان کے دادا جو ہے بہت پڑھے لکھے لوگ تھے، بہت ہی تعلیمی یافتہ لوگ تھے۔ تو جب بھی کوئی گھر میں کوئی دعوت وغیرہ ہوتی تو جو گھر کے بڑے آدمی ہوتے ہیں، بعض خاندانوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک بڑے آدمی شروع نہ کر دے وہاں تو کوئی شروع نہیں کرتا۔ تو ان سے کہا جاتا کہ کھانا شروع کر دیں، نہیں وہ ہماری دونوں عالمہ آ گئی، تو وہ کہتے ابھی نہیں آئی تو ٹھہر جاؤ۔ پھر جب وہ دونوں بچیاں جو عالمہ تھی وہ آ جاتی تو اس کے بعد کہتے کہ وہ آ گئی تو ہاں اب کھانا شروع کر دو۔ تو کچھ عرصہ اس طرح ہوا، ہر موقع پر اس طرح ہوتا تھا۔ تو کچھ عرصہ اس طرح ہوا تو ایک مرتبہ جو ہے دوسری بچیوں نے یوں کہا کہ کسی کی نانی ہوتی تھی، نانا ہوتے تھے، نانی ہوتی تھی، کسی کے دادا ہوتے تھے، کسی کے دادی ہوتی تھی، کہ آپ لوگ جو ہے کیوں انتظار کرتے ہیں ان دونوں بچیوں کی جو عالمہ ہیں؟ ہم بھی تو پڑھی لکھی ہیں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی جو اکاؤنٹنٹ ہے، کوئی کیا ہے۔ تو انہوں نے یوں کہا کہ اس کی جو ماں تھی انہوں نے یوں کہا، دادی تھی انہوں نے یوں کہا کہ ہم نے اور تمہارے دادا نانا نے یہ بات کر لی ہے کہ اگرچہ تم لوگ جو ہے دنیاوی تعلیم یافتہ ہو اور تم لوگوں نے ڈگری حاصل کی، اس سے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے، تم اپنا کام نمٹا لیتے ہو، لیکن ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے
دونوں پیر میں سے ایک پیر اب قبر میں، اور جب ہمارا انتقال ہو جائے گا تو تمہاری ڈگری ہمیں کوئی کام نہیں آئے گی، یہی بچیاں جو ہے قرآن پڑھ کے ہمیں بخشے گی، یہی ہمیں کام آئے گا۔ تو اس لیے جو ہے ہم ان کی عزت و تکریم کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے علم دین حاصل کیا، تو یہی جو ہے ہمیں کام آئے گا۔ یہی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ جو ہے تم میں سے جو ایمان لاتا ہے اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اور جن کو اللہ نے علم دیا ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اس لیے جو ہے اپنے بچوں اور بچیوں کو عالمہ اور عالم اور عالمہ بناؤ، حافظ اور حافظہ بناؤ، اور اسلامی تعلیمات کو رائج کرو۔ دیکھیے ان قرآن پاک کی آیت میں جو ہے پڑوسی کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے، اسی طرح سفر میں جو ساتھی ہیں ان کے حقوق کا، ان کا خیال رکھنا، ان کا جو ہے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ دل لگی بھی کر لینا تاکہ وقت گزر جائے، اور پھر جو ہے وہ صاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم، اب تو غلاموں کا دور نہیں رہا، لیکن جو اپنے ماتحت ہیں، جو اپنے ساتھ کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو تاکہ وہ بھی، ان کا بھی دل خوش ہو۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو سورج کی طرح روشن ہے، اور ہم سے جو کمی و کوتاہی ہوتی ہے اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔